الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک نیک صالح بزرگ محمد بن سعید بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا اور روزانہ پڑھتا رہا۔ ایک دن میں اپنے بالا خانے میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے میری بیوی اسی بالا خانے میں سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذات کرامی جس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، یعنی آقا دو جہاں رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بالا خانہ جگمگا اٹھا، نور و نور ہو گیا۔ پھر سرکار محبوب کبریا صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے لا میں اس کو بوسہ دوں۔ مجھے یہ خیال کر کے کچھ شرم سی آئی تو میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ کستوری کیا ہوتی ہے، اور اس خوشبو کی مہک سے میری بیوی بیدار ہو گئی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، بلکہ میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبو کی لپیٹیں نکلتی رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع اہل سنت والجماعت کے عقائد، جس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، بے نیاز ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں، تنہا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، قدیم ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ رہے گا، جس کی انتہا نہیں، ابدی ہے، اس کی نہایت نہیں، قائم ہے، اس کے لیے اختتام نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں، وہ ہمیشہ صفات جلالیہ سے متصف ہے اور رہے گا، مدتوں اور زمانوں کے گزر جانے سے اس کے ختم ہونا اور جدا ہونا نہیں، بلکہ وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، وہ نہ جسم صوری ہے، نہ جوہر ہے جو کسی حد اور مقدار میں آ سکے، وہ جسموں کی مثل نہیں، نہ اندازہ کرنے میں اور نہ تقسیم قبول کرنے میں، نہ وہ جوہر ہے، نہ اس میں کوئی جوہر آ سکتا ہے، نہ وہ غرض ہے اور نہ اس میں اعراض داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ کسی موجود کی مثل نہیں، اور نہ کوئی موجود اس کی مثل ہے، نہ کوئی اس چیز کی مثل ہے اور نہ وہ کسی چیز کی مثل ہے، نہ ہی وہ مقدار میں آتا ہے، نہ کنارے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جہاد کے احاطے میں آتا ہے۔ زمین و آسمان اس کو گھیر نہیں سکتے، اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے
اور جو اس طریقے پر جو اس کی مراد ہے وہ ایسا استوا ہے جو چھونے، قرار پکڑنے، ٹھہرنے، داخل ہونے اور منتقل ہونے سے پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اور اس کو اٹھانے والے اس کی قدرت سے قائم ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ عرش و آسمان اور تخت الثری کی حدوں سے بالا تر ہے، اور یہ بالا تر ہونا ایسا نہیں جس کی وجہ سے وہ عرش و آسمان کے قریب اور زمین و تخت الثری سے دور ہو، بلکہ وہ عرش کے درجات سے بالا ہے، جیسے وہ تخت الثری کے درمیان سے بالا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہر چیز کے قریب ہے۔ وہ بندے سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے ہے، کیونکہ اس کا قرب اجسام کے قرب کی طرح نہیں، جیسے اس کی ذات اجسام کے ذات کی مثل نہیں، اور وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔ وہ اس بات سے بلند ہے کہ کوئی مکان اس کا احاطہ کرے۔ جس طرح وہ زمانے کے دائرے میں محمود ہونے سے پاک ہے، وہ زمانے کے دائرے میں محدود ہونے سے پاک ہے، بلکہ وہ تو زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی پہلے کی طرح موجود ہے اور رہے گا۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے ممتاز ہے۔ اس کی ذات میں کوئی دوسرا نہیں اور وہ کسی دوسری ذات میں نہیں۔ وہ تبدیلی اور انتقال سے پاک ہے۔ حوادث و عوارض اس پر وارد نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ بزرگی کے ساتھ متصف اور زوال سے منزہ رہتا ہے۔ وہ اپنی صفات کمالیہ میں مزید کمال حاصل کرنے سے بے نیاز ہے۔ اس کی ذات عقل کے اعتبار سے معلوم و موجود ہے۔ جنت میں لوگ اس کے فضل و کرم اور مہربانی سے آنکھوں کے ساتھ اس کی زیارت کریں گے، اور اس کے جمال اقدس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے اس کی نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ بے شک اللہ عز و جل زندہ و قادر ہے، جبار و غالب ہے، اسے کوئی عاجزی و کوتاہی لاحق نہیں ہوتی، نہ اسے اونگ و نیند آتی ہے، نہ اس پر فنا و موت طاری ہوتی ہے۔ وہ بادشاہی و ملکوت کا مالک اور عزت و جبروت والا ہے۔ اسی کے لیے حکومت و غلبہ ہے، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ تمام آسمان اسی کے قابو میں ہیں۔ وہ پیدا کرنے اور ایجاد کرنے میں یکتا ہے۔ کسی چیز کو ابتدا و وجود دینے اور کسی نمونے کے بغیر پیدا کرنے میں وہ یکتا ہے۔ اس نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا کیا اور ان کے رزق اور موت کا تعین کیا۔ نہ اس کی مقدار وارث کا شمار ہے، نہ ہی معلومات کی انتہا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، وہ تمام معلومات کا عالم ہے۔ زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ جاری ہے سب کو گھیرنے والا ہے۔ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں، بلکہ سخت اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر چلنے والی چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی جانتا ہے، اور وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت کو بھی جانتا ہے۔ پوشیدہ امور، دلوں کے وسوسوں، خطرات اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا علم قدیم و ازلی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ متصف ہے۔ اس کا علم نیا نہیں اور نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ بے شک وہ کائنات کا ارادہ فرمانے والا اور نئے پیدا ہونے والے امور کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی بادشاہی و ملکوت میں تھوڑی یا زیادہ، چھوٹی یا بڑی، بھلائی یا برائی، نفع یا نقصان، ایمان یا کفر، عرفان یا انکار، کامیابی یا ناکامی، اطاعت یا نافرمانی، ہر چیز اسی کے فیصلے اور قدرت اور اسی کی حکمت و مشیت سے واقع ہوتی ہے۔ پلک کا جھپکنا اور دل کا خیال اس کی مشیت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے ہو جاتی ہے، اور جسے نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی۔ وہی ابتدا پیدا کرنے والا
اور دوبارہ یعنی قرب قیامت میں لوٹانے والا ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے